ایک اور واقعہ رونما ہوا حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال کا کمال ہے اور اب کائنات کی پہلی اور آخری عورت ہے، کائنات کی پہلی اور آخری عورت ہے جس کے سینے پہ سر رکھ کر ایک نبی، بلکہ آپ نبی نے امام الانبیاء نبیوں کے سردار نے اس عورت کے سینے پہ سر رکھ کر جان دی۔ جب آقا علیہ السلام نے دنیا سے زہری پردہ فرمایا، آقا علیہ السلام کا سر مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر تھا اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف کھڑے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو حضور علیہ السلام کی نظر اس طرف جم گئی تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو آخری وقت میں عائشہ صدیقہ نے خود اپنے منہ مبارک میں وہ مسواک چبا کر حضور علیہ السلام کے منہ مبارک میں دی ہے۔ کتنی وہ خوش نصیب عورت ہے نا۔ آقا علیہ السلام کا ہاتھ پہلے میں نے کیا تھا نا، آٹے کو لگ جائے روٹی کو لگ جائے، یہ دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ جو عورت نے جس عورت نے 5 10 15 سال اس نبی کے بستر پہ گزارے اس کو جہنم کی آگ پر چھو سکتی ہے۔ قرآن کی پہلی آیت اللہ نے اس قرآن کی حقانیت کے بارے میں بتائی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بڑی توجہ سے سننا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، جس میں شک کرنے والے شک کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اس میں شک کرے گا کوئی نہیں، شک کرنے والے ہوں گے لیکن شک کی گنجائش قرآن کے اندر نہیں ہے۔ جو شک کرتا ہے، جو قرآن کے اندر شک کرتا ہے، یہ قرآن نے مور لگا دے اس کے ایمان میں شک ہے، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن میں شک کرتا ہے، کیونکہ رب نے پہلی آیت یہ اتاری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لا ریب ہے، بے مثل ہے، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری دنیا کا ایک دستور ہے، جب تک ہم اپنے محسن کے ساتھ غداری نہ کر رہے، اس کی نافرمانی نہ کر رہے، اس وقت تک ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ یہ ہماری دنیا کا دستور شروع سے چلا آ رہا، ہمیشہ ہم اپنے محسن کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ محسن کائنات ہے، محسن کائنات ہے اور نسبت کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ کی جوتیوں کو ویسے نہیں سلام کرتے کہ وہ صدیق کی بیٹی ہے، اس لیے اس کی جوتیوں کو سلام کرتے ہیں کہ اس کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو رہی ہے۔ اور میں نے اور آپ نے نہیں، کسی صحابی نے نہیں، رشتہ خود رب تعالیٰ نے طے فرمایا ہے۔ اور عائشہ صدیقہ کی تصویر دے کر جبرائیل امین کو حضور کے دربار میں بھیجا ہے، خود رشتہ رب نے طے فرمایا ہے۔ اب میں اور آپ دونوں اس میں شک کرنے والے ہیں، اس کی عظمت میں شک کرنے والے ہیں، اب اس کی عظمت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ کائنات کی پہلی اور آخری خاتون ہے جو جنت کے اندر رہی ہے، جو زندہ رہتے ہوئے جنت میں رہی ہے۔ کائنات کی پہلی خاتون ہے جو زندہ رہتے ہوئے سوئی ہے تو جنت میں سوئی ہے، اٹھی ہے تو جنت سے اٹھی ہے، کھایا ہے تو جنت میں بیٹھ کر کھایا ہے، پیا ہے تو جنت میں بیٹھ کر پیا ہے، جنت میں بیٹھ کر پیا۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے ماں بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، من ریاض الجنہ۔ اور حضور علیہ السلام کا روضہ کہاں ہے؟ عائشہ کے حجرہ اقدس میں ہے، اور اما کہاں ہے؟ اسے حجرہ میں رہی ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ زندہ رہتے ہوئے جنت میں رہی ہے۔ جو زندہ رہتے ہوئے جنت میں رہی ہو، مرنے کے بعد کیسے جنت میں نہیں رہے گی؟ جنت میں کیسے نہیں رہے گی؟ تو میں نے عرض کیا نا کہ ہماری دنیا کا دستور ہے جب تک ہم اپنے محسن کے ساتھ غداری نہ کریں اس وقت تک ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ ہم نے بڑوں کو
بڑوں کو بہت کچھ ہم نے کہا میں معافی کسی کو نہیں دیتے، یہ دنیا کا دستور ہے، ہم کسی کو معافی نہیں دیتے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بدبخت نے زنا کی تہمت لگا دی ہے۔ ایک بدبخت نے، اس سے بڑا شاید کوئی کائنات میں بدبخت ہو، جس نے عائشہ صدیقہ پہ زنا کی تہمت لگا دی۔ آپ ایک سفر میں جا رہے ہیں، آپ ایک حضور علیہ السلام جب سفر میں تشریف لے جاتے ہیں قرآن نازل کرتے ہیں، جس کا نام نکلتا آپ اس کو سفر کے ساتھ لے جاتے۔ اس سفر میں عائشہ صدیقہ کا نام نکلا، مختصر آپ سفر پہ چلے، رستے میں گیا عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا۔ اور یہاں دو فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت تو یہ ہے ہار گم ہو گیا، صحابہ ہار کی تلاش میں ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، حکم ہوتا ہے ہار کو تلاش کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے آج دیکھنا، اب عائشہ صدیقہ کی عزت کی بات نہیں ہے، آج امام الانبیاء کی عزت کی بات ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا ضابطہ ہی بدل دیا، ضابطہ ہی بدل دیا۔ کیسے بدلا ہے؟ پانی ختم ہے، وضو کرنا ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ چلے کسی مقام پہ پہنچے کہ پانی ملے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو، آج میرے محبوب کی عزت کی بات آ گئی، آج میں ضابطہ بھی بدل دوں گا نا، میرے تو اختیار میں ہے سب کچھ۔ رب تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی، فرمایا اگر پانی نہیں نہ ملتا مٹی سے تیمم کر کے آج نماز پڑھ لو۔ لیکن اماں کا حال تلاش کرنا ہے جو ماں سارے مومنوں کی ماں ہے، ان کی مومنوں کی ماں جو ہے بھائی، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو سجایا ہے، اور یہ وہ ماں ہے جس کے سارے گھر کو رب تعالیٰ نے جنت بنا دیا ہے۔ آپ ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت کو رکھا ہے، اور یہ وہ ماں ہے جس کے سارے گھر کو رب تعالیٰ نے جنت بنا دیا ہے، سارے گھر کو رب تعالیٰ نے جنت بنا دیا ہے۔ ہاتھ تلاش کرتے ہیں، مختصر تیمم کیا، نماز پڑھی، کام کا چلا، مدینے میں پہنچا، اب عائشہ صدیقہ پہ الزام لگانے والا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ حضرت عبداللہ یہ صحابی میں یہ بات نہیں ایمان لے آتے، یہ ابی بن ابی سلول اس کا نام ہے جس پر وقت نے الزام لگایا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام ہے عبداللہ بن ابی، یعنی عبداللہ کا باپ۔ اس بدبخت نے زنا کی تہمت لگا دی، اور اس انداز میں اس نے لگائی ہے نا کہ 3 صحابہ کو بھی شک ہو گیا، 3 صحابہ کو بھی شک ہو گیا۔ اور ایک حضور کا سچا عاشق تھا حسان بن ثابت، جس نے نام بھی پڑھے ہیں، اور میں کا لمدر حقت تو آئی تھی، ان کو بھی شک ہو گیا تھا۔ بعد میں ان کو سزا بھی ملی، حضرت حسان بن ثابت کو حد قذف بھی پر لگی ہے۔ ایک صحابی اور ہے، ایک صحابیہ عورت، اس نے اس انداز میں یہ مہم چلائی، اس منافق لڑائی، بلکہ اس کو رئیس المنافقین کا لقب ملا ہے کہ یہ منافقوں کا بھی سردار ہے۔ اب یہ خبر حضور علیہ السلام کو پہنچی کہ عائشہ صدیقہ پہ زنا کی تہمت لگ چکی ہے۔ ابھی عائشہ صدیقہ کو بھی پتا نہیں تھا، یہ حسان بن ثابت کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے نا، ان کی والدہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی یہ پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے نکلی، تو راستے میں نا ان کا کہیں پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دے دی، بیٹے کو بددعا دے دی۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا تو جنگ بدر میں شریک ہوا ہے، آپ نے ان کو بددعا دی ہے۔ فرمایا کہ اسی بدبخت نے تو آپ پر زنا کی تہمت لگا رکھی ہے، زنا کی تہمت لگا رکھی ہے۔ اس وقت عائشہ صدیقہ کو پتا چلا، جب پتا چلا تو پریشان ہو گئے، بخار ہو گیا، سردی کا موسم ہے، اما پسینہ پسینہ ہو گئے کہ اب کیا بنے گا۔ اب ایک نبی کی زوجہ ہو اور اس کو اتنا بڑا الزام کہ امام الانبیاء کی زوجہ ہے، اور تہمت کون سی لگی ہے؟ زنا کی تہمت لگ گئی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو پتا چلا، میں مختصر جمعہ ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو سب سے پہلے آپ نے حضرت صدیق اور آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ کی جو والدہ تھی ان کو بتایا۔ اب آپ بڑی پریشان ہو گئی کہ اب بنے گا کیا بنے گا۔ حضور علیہ السلام 29 دن اپنی بیویوں سے جدا رہے۔ کتنے؟ 29 دن اپنی بیویوں سے
جدا رہے، پریشانی میں یہ دن گزرے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، خلفائے راشدین سے مشورہ فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا مشورہ لیا ہے صدیق اکبر سے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوسرا مشورہ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ایک سوال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا؟ یا رسول اللہ آپ نے نکاح خود کیا ہے، رشتہ خود کیا ہے، رشتہ خود کیا ماشد صدیقہ سے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے رب نے فرمایا پھر آپ کو فکر ہو جائے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جس رب نے رشتہ فرمایا ہے، جس رب نے رشتہ فرمایا ہے وہ معاملہ رب پہ چھوڑ دے۔ اگر ایسا میں کوئی غلطی ہوئی تو رب تعالیٰ خود جدا فرما دے گا، جس رب نے اکٹھے کیا وہ رب خود جدا فرما دے گا۔ تیسرا مشورہ کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں۔ تو حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ کے پاؤں کے نیچے، آپ کے جوتے کے نیچے، آپ کے نالین مبارک کے نیچے غلاظت لگی ہوئی تھی، تو رب تعالیٰ نے وہ بھی برداشت نہیں کہ جبرائیل امین کو بھیجا کہ وہ جوتا اتارنے اس کے نیچے غلاظت لگی ہوئی ہے۔ جو رب آپ کے جوتے کے نیچے غلاظت کو برداشت نہیں کرتا، وہ رب کیسے برداشت کرے گا کہ ناپاک بیوی آپ کے بستر پہ آ جائے، ناپاک بیوی آپ کے بستر پہ آ جائے۔ چوتھا مشورہ فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دو ہی راستے، اگر آپ اتنے پریشان ہیں تو حضرت عائشہ کو جدا کر دیں۔ نہیں تو میں نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے جتنی زندگی میری گزری ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ جس رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک ناپاک مکھی آپ کے جسم اطہر پہ بیٹھے، اس رب کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ ناپاک بیوی آپ کے بستر پہ آ جائے، آپ کے بستر پر آ جائے۔ اب اما صدیقہ نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کو سفارش کرنے، فرمایا بیٹی میں کس طرح، میں تو اس نبی کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ میری بیٹی پہ اتنا بڑا الزام لگ چکا ہے۔ ایک بیٹیوں والے جانتے ہیں جب بیٹی کے ساتھ ایسے معاملات بنتے ہیں تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، اگر ماں باپ ہو گئے تو پھر ان پہ کیا گزرتی ہے۔ جب بیٹی بے طرح کی تہمت لگے، پھر امام الانبیاء کی زوجہ ہو اور صدیق کو بیٹی ہو، جس کو لقب سچ کہنے کی وجہ سے صدیق ملا ہے، وہ صدیق کی بیٹی ہو کہ کیا گزری ہوگی۔ اب عائشہ صدیقہ نے اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا، فرمایا جو یوسف کے والد نے جیسے اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑا تھا نا، تو میں عائشہ بھی معاملہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتی ہوں۔ میں بصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، فرمایا میں اس پہ صبر کرتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہتی، میں خود بھی اپنی صفائی پیش نہیں کرتی۔ حضرت یوسف پہ الزام لگا ہے، گواہی دینے والا ایک نامعلوم معصوم بچہ ہے۔ حضرت مریم پہ الزام لگا ہے تو گواہی دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معصوم ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بھی الزام لگا ہے۔ رب تعالیٰ چاہتے تو کسی بچی سے گواہی دے دیتے، اگر رب تعالیٰ چاہتے تو حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے کہ آپ کی بیوی پاک ہے، ڈال سکتے تھے نا، وہ غفور الرحیم ذات ہے، اس کی ذات ہے اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت کامل قدرت والی ذات ہے، جیسے چاہتے وہ کر سکتے تھے، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن بنا کر زمین میں نازل فرما دیا ہے۔ قرآن کی پوری ایک سورت اتاری ہے، پوری ایک سورت، قرآن کی پوری ایک سورت رب تعالیٰ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اتاری ہے، پوری ایک سورت ہے۔ اب 29 دن ہو گئے، حضور علیہ السلام عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر بیٹھے تو عائشہ صدیقہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ اب کس طرح سامنا کرتی، کتنی عزت ملی تھی، اور ایک لمحے کے اندر اتنا بڑا اللہ نے دکھ دے دیا ہے، لیکن اس دکھ کے پیچھے بھی بڑا راز تھا نا، اس دکھ کے پیچھے بھی بڑا راز تھا، بڑا راز تھا۔
اب حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، سردی کا موسم ہے، تو اچانک حضور علیہ السلام پہ کبھی طاری ہو گئی، پسینہ آنا شروع ہوگا۔ اب اما شد صدیقہ نے جان لیا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ پریشان تھی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا مانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھائی رکی نا، حضور علیہ السلام نے جب چہرہ اوپر اٹھایا تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، چہرے پہ مسکراہٹ فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری عزت کی صفائی دے دی ہے۔ عائشہ تجھے مبارک ہو، رب تعالیٰ نے تیرے تقدس کی صفائی دی ہے، قرآن کے پورے 2 رکوع نازل فرما دی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے عائشہ تو پاک ہے، تیرے اوپر بہتان لگایا گیا ہے۔ وہ خاتون جنت، وہ خاتون جنت، وہ حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ۔ اگر کوئی 1400 سال بعد پھر کہہ دے کہ میں عائشہ کو نہیں مانتا، کوئی 1400 سال بعد اٹھ کر کسی کو خمار کرے، وہ کہے کہ میں عائشہ کو نہیں مانتا، تو پھر کیا کہیں گے؟ اب قرآن کی مانے یا اس کی مانے؟ کس کی مانے بھائی؟ قرآن کی مانے گے نا۔ اور جو قرآن کی نہیں مانتا وہ کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کی نہیں مانتا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن کی وجہ پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کے اندر شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ جو شک کرتا ہے سمجھ لو کہ یہ انہی میں سے ہے، یہ انہی میں سے ہے جنہوں نے نہیں مانا تھا، جنہوں نے الزام لگایا تھا۔ 1400 سال بعد کوئی الزام لگائے گا تو ہم یہی سوچیں گے نا کہ یہ انہی کی نسل میں سے ہے۔ مسلمان ہو، قرآن پڑھا ہو، حضور کا فرمان پڑھا ہو، پھر بھی کسی صحابی عورت پہ، پھر حضور کی پیاری زوجہ محترمہ پہ جس کے تقدس کی گواہی رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر دی ہے، اس کے اوپر پھر بھی شک کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ انہی میں سے ہے، یہ انہی کی نسل میں سے، یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ماننے والے بھی آ رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی چل رہے ہیں، یہ قیامت تک چلیں گے نا۔ ان کی قسمت میں رب نے لکھا کہ تم نے قیامت تک ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ الزام جو ایک صحابیہ پہ لگایا ہے، الزام جو آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ پر لگایا ہے، تو اللہ نے تمہارے یہ نصیب میں لکھ دیا ہے کہ قیامت تک تم نے ذلیل و رسوا ہوتے ہی رہنا ہے۔ ادھر اما عائشہ کی عزت کا ڈنکا بجتا رہے گا، ادھر تمہاری ذلت اور رسوائی کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں اس آقا علیہ السلام کے اخلاق پہ۔ آج اگر میری اور آپ کی کوئی بیوی اور بیٹی کے بارے میں کوئی ایسا الزام لگائے، پھر قیامت تو آ سکتی ہے، ہم اس کے سامنے جا سکتے ہیں۔ ہماری پاک دامن عورت ہو، پاک دامن بیوی ہو، اس کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا دے اور ہمیں یہ یقین ہو کہ میری بیوی پاک ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جو ہمارے بستر پہ آ گئی، ہمارے گھر میں آ گئی، ہم جانتے ہیں نا کہ وہ کتنی پاک دامن ہے، اس پہ کوئی الزام لگائے اور پھر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ میں قربان نہ جاؤں اس آقا کی عظمت اور شان پہ۔ اسی عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اسی عائشہ کو صدیقہ پہ زنا کی تہمت لگائی ہے، آقا علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھایا، اس کا بیٹا ایمان لا چکا تھا۔ حضرت عبداللہ جب یہ بدبخت مرا ہے نا، تو حضرت عبداللہ تشریف لائے آقا علیہ السلام کے وقت، یا رسول اللہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دے۔ آقا علیہ السلام اٹھ پڑے، جنازہ پڑھانے کے لیے چل پڑے، تو حضرت عمر نے آقا علیہ السلام کا دامن پکڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی بدبخت ہے جس نے اما جب صدیقہ پہ زنا کی تہمت لگائی تھی، ابھی تک ہمیں اما جب صدیقہ کے آنسو نہیں بھولے، یا رسول اللہ 24 گھنٹے ہماری اما روتی رہتی تھی، ابھی تک ہمیں وہ آنسو نہیں بھولے، اور آپ اس بدبخت کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ آقا نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھایا ہے۔ جب جنازہ پڑھا دیا، جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا ہے، وہ آخری جنازہ تھا۔ لیکن میں قربان کا آقا کے اخلاق پہ، کتنا اخلاق ہوگا، اخلاق کا بھی اعلیٰ مرتبہ ہے، اس سے آگے اخلاق کی حد ہے، اس سے آگے اخلاق کی بھی آخری حد ہے۔
کہ بیوی پہ الزام لگانے والے کا جنازہ پڑھا دیا۔ آج اگر کوئی میرے جیسا مولوی ہوتا تو کیا کرتا؟ کہنا تو بڑا آسان ہے نا۔ ہم نے ستیہ ناز علیہ السلام کا مولویوں نے کیا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور بھی تو ہمارا ہے نا۔ اسلام کا حجہ بگاڑنے والے بھی تو ہم ہیں نا، آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ ہمارے سامنے بیٹھتے ہو نا اللہ صلی اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے، ہم نے تو آپ کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم تو آپ کو ایک مسجد میں جمع بھی نہیں ہونے دیتے۔ یہی ہے نا، یہ مولوی نے کیا اور کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارا ہی قصور ہے نا بھائی۔ ہم نے اپنی روٹی اپنے پیٹ کے خاطر آپ کو لڑا دیا ہے۔ اب ایک بندہ غیر مسلم ہو وہ اسلام لائے تو وہ بیچارہ پریشانی ہوگا نا، میں اسلام کو لے آیا ہوں اب جاؤں کہاں پر؟ ہم تو ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ایسی ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں دوسرا مسلمان ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ پریشانی ہو جائے گا نا کہ مسلمان تو ہو گیا اب جاؤں تو جاؤں کہاں پر؟ جہاں جاتا وہ کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں دوسرے کو مسلمان ہی نہیں ہے، دوسرے کے پاس جاتا وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی ظاہر اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ یہ ہمارا ہی قصور ہے نا بھائی۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے بھائی، اس کے اعمال جانے وہ جانے خدا جانے مدینے والا مصطفیٰ جانے۔ ہمیں کیا ہے؟ ایک جنگ ہوئی ہے، شاید میں نے پہلے بھی واقعہ سنا ہے، مسلمان کے ایک کافر تھا، مسلمان کی تلوار کے سامنے آ گیا، اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضرت اسامہ بن زید نے اس کا سر قلم کر دیا۔ واپس تشریف لائے، حضور علیہ السلام کو سارے واقعہ سنایا، فرمایا اسامہ اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تو نے اس کو قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، فرمایا تم اس کا دل چیر کر دیکھ لیتے نا، جو اس نے دل سے پڑھا ہے یا موت کے ڈر سے پڑھا ہے؟ پھر پڑھا تو کلمہ ہے نا، پڑھا تو کلمہ ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو ہم مسلمان نہیں کہتے۔ اور اگر معاملہ یہ ہے کہ جنگ میں آیا ہے، تلوار کے سامنے آ گیا پھر کلمہ پڑھا ہے، آخری وقت میں کلمہ پڑھا ہے، آقا علیہ السلام بار بار یہ کہہ رہے ہیں اے اسامہ کل وہ قیامت والے دن تیرے سامنے کلمہ لے کر آئے گا تو کیا جواب دے گا؟ تو اسامہ بن زید فرمانے لگے کاش کہ میں مسلمان ہی آج ہوتا کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے۔